ایک ایسے بیوقوف شخص کا شاخسانہ جس نے اپنے شوق کی خاطر خود اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں موت کی وادی میں جھونک دیا تھا۔ وہ کون سا شوق تھا جس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ شہزاد خان کے قلم سے ایک پر اسرار تحریر۔ ٹورناڈو طوفان کی انتہائی تیز ہوائیں تقریباً 402 کلومیٹر اور 250 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں، جس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ اس کے سامنے یا آس پاس کا 1.6 کلومیٹر لمبا اور 80 کلومیٹر چوڑا راستہ صاف ہو جاتا ہے۔ اس کی خوفناک شدت سے ناقابل یقین اور خاص طور پر ناقابل برداشت نقصان ہوتا ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے سامنے آنے والے بڑے بڑے مضبوط مکانات کے ساتھ ساتھ تناور درخت تک جڑوں سے اکھڑ کر اڑتے دکھائی دیکھے گئے ہیں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس طرح کے خوفناک طوفان زیادہ تر غیر ممالک میں ہی آتے رہتے ہیں اور ہمارے ملک میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ زیر نظر کہانی بھی ایک ایسے خاندان کی ہٹ درمی اور بے وقوفی پر لکھی گئی ہے جنہوں نے میں نہ مانوں کی گردان کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں جانے کا قصد کیا جہاں جانے پر مقامی حکومت کی جانب سے سخت پابندی عائد تھی، اور اگر بوجہ مجبوری اس علاقے میں جانا بھی ہوتا تو اس کے لیے مقامی ہائی اتھارٹی کے دفتر سے باقاعدہ اجازت نامہ لینے کے ساتھ ساتھ ایک سٹیمپ پیپر بھی دینا پڑتا تھا، جس میں بڑے واضح الفاظ میں تحریر کر کے دینا ہوتا تھا کہ وہ اس ممنوعہ علاقے میں خود اپنی مرضی سے جا رہا ہے، اور یہ کہ اگر وہ کسی حادثہ کا شکار ہو جاتا ہے تو مقامی حکومت اس کی قطعی ذمہ دار نہ ٹھہرے گی۔ ایسے ہی ہٹ دھرم افراد میں کارٹر کا بھی شمار ہوتا تھا، جو اپنے شہر کی ایک کوریئر سروس میں جاب کرتا تھا، اور فیملی میں اس کی ایک خوبصورت بیوی اولیویا بھی تھی جو آسٹریلین نژاد تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے 2 بچے، تامیا نامی بیٹی اور اورسن نام کا بیٹا تھا۔ کارٹر کو معقول سیلری بھی ملتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایک آسودہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کی فیملی بھی اس سے بہت خوش تھی، وہ اپنی فیملی کو بہت چاہتا تھا اور اکثر انہیں ویکینڈ پر کسی نہ کسی تفریحی مقام پر گھمانے کے لیے ضرور لے جاتا تھا۔ اپنے اسی شوق کی وجہ سے اس نے اور اس کی فیملی نے اپنے شہر کے تقریباً تمام تفریحی مقامات دیکھ لیے تھے۔ ڈی بیمارا نیشنل پارک ایک ایسا تفریحی مقام تھا جہاں حکومت کی جانب سے بڑے بڑے بل بورڈ نصب کیے گئے تھے کہ اس طرف تفریح کی غرض سے جانا ممنوع ہے، اور اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتے پکڑا گیا تو اسے 5 سال کی قید اور ساتھ ہی بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اس مقام پر بڑے خطرناک ٹورناڈوز کا ذکر سنا گیا تھا، اور اکثر وہاں اتنے نقصانات ہو چکے تھے کہ ان کی لپیٹ میں آنے والے دوبارہ سنبھل نہ پائے تھے۔ جن لوگوں نے اپنے گھروں سمیت قیمتی سامان سے بھی ہاتھ دھوئے تھے اور اپنے پیاروں کو بھی ان خطرناک طوفانوں کی نظر کر دیا تھا، تو وہ پہلی ہی فرصت میں اس علاقہ سے بھاگ چکے تھے۔ ٹورناڈوز کی دہشت اور تباہی کو مد نظر رکھتے ہوئے مقامی حکومت نے متفقہ طور پر وہاں جانے پر پابندی عائد کر دی تھی، گو کہ اس طرح ایک بہترین تفریحی مقام کو یکدم ممنوع اور آفت زدہ قرار دے کر بند کر دینا ایک ناقابل تلافی نقصان ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے وحشت کا سامان مہیا کر دینے کے مصداق تھا۔ ظاہر ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں ایسی باتیں بھلا کہاں ڈھکی چھپی رہتی ہیں۔ پل بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں وائرل ہو گئی، اور لوگوں نے اپنی چھٹیوں میں وہاں وزٹ کرنے کا پروگرام فوراً اپنی لسٹ سے خارج کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے منچلے ایسے بھی تھے جو خود اپنی موت کا پروانہ ہاتھوں میں لے کر پھر بھی تفریح کی غرض سے وہاں جانے لگے تھے۔ بہت سے تو ایسے طوفانوں کی بھینٹ چڑھ چکے تھے، لیکن ان میں سے چند خوش نصیب ایسے بھی تھے جو زندہ سلامت واپس لوٹنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن انہوں نے جب اپنی آنکھوں دیکھے واقعات کا تذکرہ واپس آ کر لوگوں کو سنایا تو وہ پوری دنیا میں ہیرو بن گئے۔ پہلے تو لوگوں نے انہیں ان کی بے وقوفی پر طعنے دیے کہ انہوں نے وہاں جا کر اچھا نہیں کیا تھا، لیکن پھر ان کے زندہ بچ کر آ جانے پر انہیں مبارکبادیں دینے لگے۔ انسان کی فطرت میں تجسس اور کھوج کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، اور وہ انسان ہی کیا جو اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جائے۔ اس لیے کارٹر نے اس بار اسی تفریحی مقام پر جانے کا قصد کیا تھا جہاں جانے پر سخت پابندی عائد تھی۔ اب معاملہ یہ تھا کہ اگر وہ باقاعدہ اجازت لینے کے لیے متعلقہ محکمہ میں جاتا تو اسے کسی بھی صورت میں اس بات کی اجازت نہیں ملنا تھی۔ اس لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ جو اس کی سراسر حماقت اور خود سمیت اپنی پوری فیملی کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس نے چھپ کر وہاں جانے کا قصد کیا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنی بیوی اولیویا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔
ظاہر ہے وہ ایک سمجھدار خاتون تھی، وہ کسی بھی صورت میں اسے اور اپنے بچوں کو اس ممنوعہ تفریحی مقام پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے لیے کارٹر نے اسے مکمل طور پر بے خبر رکھنے کا پروگرام بنایا، اور پھر ایک دن مقرر کر کے اس نے آفس سے 1 ہفتہ کی چھٹی لی اور اپنی فیملی کو روانگی کی تاریخ کا بتا کر خود بھی ایسے سامان کی لسٹ بنا لی جو وہ اپنے ساتھ اس کے لیے لے کر جانا چاہتا تھا، تاکہ وہاں جا کر انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اس میں کھانے پینے کے سامان کے علاوہ بوتلیں، بسکٹ کے ڈبے، چاکلیٹس اور چپس وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ ایک پیراشوٹ کا مضبوط خیمہ اور گیس کا چولہا بھی تھا۔ چند ٹارچیں، کراکری اور چھری وغیرہ بھی لسٹ میں لکھ لی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے وہاں 1 ہفتہ بتانا تھا، اور اس لیے چونکہ وہ ایک خطرناک اور ممنوع علاقہ تھا، اس لیے وہاں انہیں اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز میسر نہیں ہونا تھی۔ اس لیے وہ اپنا انتظام پہلے سے ہی کر کے لے جانا چاہتا تھا۔ بروز ہفتہ ڈی بیمارا نیشنل پارک سے تقریباً 3 کلومیٹر پہلے ہی وہ ایک ٹیکسی سے اتر گئے۔ ٹیکسی ڈرائیور انہیں مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہوا بڑی تیزی سے واپس ٹیکسی بھگاتا ہوا چلا گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف اور پاگل ترین افراد کو دیکھ رہا ہو جو مرنے کے لیے اس جگہ آ پہنچے تھے۔ ظاہر ہے اس علاقہ کا نام سنتے ہی کوئی بھی ٹیکسی والا انہیں یہاں لے آنے کے لیے تیار نہ ہوا تھا۔ اس کے لیے کارٹر نے ایک ٹیکسی ڈرائیور کو رقم کا لالچ دے کر اس ممنوع علاقے سے 3 کلومیٹر پہلے ہی ڈراپ کرنے کا کہہ کر بمشکل راضی کر لیا تھا، اور ساتھ ہی کچھ اضافی رقم یہ کہہ کر دے دی تھی کہ وہ اس بات کو راز ہی رکھے گا کہ اس نے کبھی اس جگہ کسی فیملی کو ڈراپ کیا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کو بھلا کون سی مصیبت پڑی تھی کہ وہ بھلا کسی سے کچھ کہتا؟ اسے تو اپنے پیسوں سے مطلب تھا جو اچھی خاصی مقدار میں کارٹر نے اسے تھما دیے تھے۔ اس لیے وہ دل ہی دل میں ان سب کو قبرستان میں دفن ہوتا دیکھ کر فاتحہ پڑھتا ہوا واپس دوڑ گیا تھا۔ اب کیا ہم سب کو یہاں سے پیدل چلنا ہوگا؟ اولیویا نے کارٹر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ کارٹر نے اسے یہی بتایا تھا کہ جہاں انہوں نے جانا ہے وہاں کچھ فاصلہ پیدل طے کرنا ہوگا، اس لیے ٹیکسی وہاں نہیں جا سکتی۔ اس کے لیے اس نے ٹیکسی ڈرائیور کو پہلے ہی اعتماد میں لے کر خاموش رہنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس لیے سارے راستے ڈرائیور بھی خاموش ہی رہا۔ اس کی بیوی کو پتہ ہی نہیں چل سکا کہ وہ سب مرنے کے لیے ایک ایسے خوفناک علاقے کی جانب بڑھنے کے لیے تیار ہیں جہاں بھیانک اور جان لیوا ٹورناڈوز طوفان چلتے رہتے ہیں۔ جی بالکل، اب ہمیں یہاں سے آگے تک کا سفر پیدل ہی طے کرنا ہوگا، کارٹر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ایک بیگ اسے تھما دیا اور 2 چھوٹے چھوٹے بیگ بچوں کو پکڑا دیے۔ بچوں کی عمریں بالترتیب 13 سال اور 15 سال تھیں، اس لیے وہ بآسانی بیگ اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بڑا بیگ کارٹر نے اپنے کندھے پر اٹھا لیا تھا۔ کچھ راستہ واقعی خراب تھا، ورنہ اپنی فیملی کے سامنے کارٹر کا جھوٹ پکڑا جاتا۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے کچھ دیر آرام بھی کیا تھا۔ اس طرح انہیں 3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے میں کچھ وقت تو لگ گیا تھا، لیکن تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ بچوں کا ساتھ ہونے سے 2 جگہ رکنے کی وجہ سے انہیں وہاں پہنچنے میں تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ گیا، لیکن پھر بھی انہیں زیادہ تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تفریحی مقام کیا تھا، ایک بھیانک علاقہ ہی لگ رہا تھا۔ شام کا وقت تھا۔ کارٹر نے سپہر کو ہی گھر سے نکلنے کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ ہر طرف ایک نحوست اور ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ کافی گھروں کی چھتیں تک غائب ہو چکی تھیں اور بہت سے گھروں کا تباہ حال ملبہ بھی ابھی تک دور دور تک بکھرا ہوا تھا۔ درختوں کی کمی کی وجہ سے چٹیل میدان دور دور تک بالکل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے کبھی یہ علاقہ بھی کربلا ہی رہا ہو، کیونکہ ایک عجیب قسم کی اداسی اور ویرانی کی وجہ سے ایک پل کے لیے تو دیکھنے والے پر دہشت طاری ہونے لگتی تھی۔ اور یہی حال اس کے بیوی اور بچوں کا تھا۔ وہ بھی خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، جہاں کسی بندہ بشر کا دور دور تک نام و نشان تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تم ہمیں کس جگہ لے آئے ہو؟ مجھے تو یہ ویرانی دیکھ کر ایک وحشت ہونے لگی ہے، اس کی بیوی نے اس کے بازو سے لگتے ہوئے کہا۔ دونوں بچے بھی اپنی ماں سے لپٹ چکے تھے۔ کارٹر ان کی یہ حالت دیکھ کر ہنس پڑا، حالانکہ اسے یہاں پہنچ کر ایک لمحہ کو یہی لگا تھا کہ کہیں اس نے اس جگہ اگر کوئی بے وقوفی تو نہیں کی۔ ارے تم لوگ خوفزدہ کیوں ہو؟ یہ بھی اس شہر کا ایک تفریحی مقام ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم کبھی اس طرف نہیں آ سکے۔ کارٹر نے ان کی حالت دیکھ کر یہ کہہ دیا۔ اسے یہی لگا تھا کہ اگر اس نے اس وقت انہیں تسلی نہ دی تو شاید وہ تینوں اسی وقت واپس جانے کا تقاضا نہ کر دیں۔ گو کہ اس کے ایک کولیگ نے اسے اس طرف آنے سے صاف صاف منع کر دیا تھا کہ وہ اپنے آپ سمیت اپنی فیملی کی جان کو یوں خطرے میں نہ ڈالے،
لیکن اس کی ضد کے آگے وہ بھی بے بس ہو گیا تھا اور خاموشی سے اس کی طرف دیکھ کر افسوس میں اپنا سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔